السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ہم سفر دوستو، آپ سے مخاطب آپ کا میزبان قاری محمد اشرف غوری۔ تو جناب، آپ کو سلام کرتا ہوں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، سلام میرا قبول کیجئے۔ تو آئیے جناب، جو میں نے ترجمہ اور تلاوت آپ کے پاس بھیجی ہے، ماشاءاللہ آپ نے سنی ہوگی، اس کی تھوڑی سی تشریح اور تفصیل سماعت فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، پس ذبح کیا انہوں نے اس گائے کو۔ اس واقعے کو آپ نے سنا ہوگا، میں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس واقعے کے بارے میں، کہ ایک آدمی مالدار تھا، اس کا ایک بھتیجا تھا۔ اس نے اپنے چچے کو قتل کیا۔ نیت دماغ میں یہ تھی، دل و دماغ میں، کہ میں اس کو قتل کروں گا، اس کا مال میرے ہاتھ میں آ جائے گا، میری ملک میں آ جائے گا۔ اور اس مالدار کی ایک لڑکی تھی، نوجوان تھی، اس سے میں نکاح کر لوں گا، اور اپنے چچے کا قتل کسی اور پر الزام لگا کر ثابت کروں گا، اور اس کا جو دیت وغیرہ جو صلح کے عوض میں مال ملے گا وہ بھی میرا ہو جائے گا۔ تو اب اس نے قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد دور جو لوگ رہتے تھے، بنی اسرائیل والے، باڈی کو وہاں پر، لاش کو وہاں پر رکھ دیا، ان کے سامنے، ان کے قلعے کے سامنے، اور پھر شور کرنا شروع کر دیا کہ جناب انہوں نے میرے چچے کو قتل کیا ہے، میں ان سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے درخواست کی سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کریں تاکہ ہماری یہ مشکل آسان ہو جائے۔ تو اب انہوں نے سوال کرنے شروع کر دیے، گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ چھوٹی ہو، بڑی ہو، کیا کیا آپ نے سنے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم جو ہوتے ہیں اس میں حکمت ہوتی ہے۔ اگر وہ ان کو آرڈر ملا تھا اللہ کی طرف سے، تو وہ کسی قسم کی کوئی بھی گائے لیتے اور اس کو ذبح کر دیتے، تو ان کا مسئلہ حل ہو جانا تھا۔ جب انسان سوالات کرنے شروع کرتا ہے تو اس میں مشکلات بھی بڑھتی جاتی۔ تو پیارے دوستو، انہوں نے سوالات کیے، سوالات جیسے جیسے ان کے بڑھتے گئے وہ حکم بھی سخت ہوتا گیا۔ اب انہوں نے وہ گائیں جو 3-4، مثال کے طور پہ 300-400 کی یا 500 کی یا 1000 کی گائیں تھی، اب انہوں نے وہ گائیں اس کے چمڑے میں جتنا سونا آتا تھا وہ بھر کر انہوں نے وہ گائیں خرید دی۔ کھال میں جتنی بھی مایا سونا سما سکتا ہے اتنا عوض گائے کے مالک نے مانگا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قریب نہیں تھا، ٹال مٹول انہوں نے بہت کی،
لیکن جب مجبور ہو گئے کہ ہر ان کے سوال کا جواب ان کو مل گیا تو اب کوئی ہیل حجت ان کے پاس نہیں رہی، تو اب یہ مجبوراً انہوں نے یہ کام کیا۔ تو اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح سے زندگی دی ہے، ہر طرح سے ہمیں مال و دولت بخشا ہے، اسباب عطا کیے، اس کے باوجود بھی انسان آخرت میں جا کر یہ عذر پیش کرے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ اس کی غلط بیانی ہوگی۔ اس لیے ہمیں اس دنیا میں اپنے مولا کو، اپنے رب کو راضی کرنے کی ہر وقت کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔